میرے آقا میرے مولا میرے آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث شریف ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اب اچھی نیتیں کیا کیا ہو سکتی ہے وہ کر لیں۔ سب سے بڑی سب سے اہم نیت یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور جو سنوں گا وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے سنوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو کچھ سنوں گا بہت توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو یاد رہا اسے کسی عالم دین سے کنفرم کرانے کے بعد اسے آگے پہنچاؤں گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ 10:35 تک میرا ذہن ہے کہ میں کچھ عرض کروں، پھر اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دنیا میں آپ نے بھی بہت سے سفر کیے ہوں گے، میں نے بھی کیے ہیں، اور بہت سے لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض نے ایسے سفر کیے کہ ان کے سفر نے انہیں بہت منافع دیا، اور انہوں نے اپنے دنیاوی لحاظ سے ایک اچھی کمائی کما لی، اور اس سفر کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر بنایا، بنگلو بنایا، گاؤں میں پراپرٹی خریدی، یا بمبئی میں کچھ خرید لیا، یا جہاں کہیں ہے وہ خرید لیا۔ اب اس سفر کی برکت سے اب یہ جو آوازیں آ رہی ہے تو میں یہاں سے عرض کرتا ہوں، سب سے اول یہ ہے کہ جو چپ کرانے والے ہیں وہ چپ ہو جائے، جو خاموش کرانے والے ہیں یہ خاموش ہو جائے۔ میری آواز جو آ رہی ہے اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو بھی، ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو خاموش کرانے والے ہیں وہ خاموش ہو جائے۔ وہ اپنے آپ انشاءاللہ سب خاموش ہو جائیں گے، جس کو جگہ ملے گی وہ بیٹھ جائے گے۔ اور ایک بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو خاموش کرانے والے ہیں وہ خاموش ہو جائے انشاءاللہ۔ جس کو بولنا ہے بولنے دیجیے گا، جس کو سننا ہے سننے دیجیے گا، آپ خاموش ہو جائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات اپنی یہ چل رہی تھی کہ دنیاوی سفر نے ہمیں اور ہمارے ساتھ بہت سو کو بہت کچھ دیا۔ کسی کو گھر دیا، کسی کو زمین دی، کسی کو کاروبار دے دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو اچھے کھانے دے دیے، ویل سیٹ لائف ہو گئی، کوئی عمدہ کپڑے پہننے والا بن گیا۔ یہ سفر کی وجہ سے ہوا، اور ظاہر ہے کہ سفر کرنے سے تجربات بھی بڑھتے ہیں، ترقی بھی سفر سے ہوتی ہے۔ کسی نے من پسند کھانے کھا لیے، کسی نے اپنی پسندیدہ کار خرید لی، کسی نے اپنے پسندیدہ کپڑے پہن لیے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے۔
مگر ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اپنا پسندیدہ گھر، اپنا پسندیدہ گھر جو اتنی لمبا ٹریول کر کے، سفر کر کے، منافع کما کر جو بنایا تھا، اس کے دو انجام ہوتے ہیں۔ یا تو وہ گھر ہمارے سامنے ہی ویران ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا پھر اس میں رہنے والا یا اسے بنانے والا اسے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نتیجہ ہو تو بتا دیجیے گا۔ ریپیٹ کرتا ہوں بات، جو گھر ہم نے بنایا، بڑی محنتوں سے بنایا، اس کے دو انجام ہوتے ہیں۔ یا تو وہ گھر بنانے والے کے سامنے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ویران ہو جاتا ہے، یا پھر بنانے والا یا اس میں رہنے والا اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ممکن ہے کہ قبر میں ہی چلا جائے۔ یہ بھی دیکھا ہے کہ جس نے بڑی ارمانوں سے کار خریدی، وہ کار بھی ایک دن بیکار ہو ہی جاتی ہے، گیرج میں پڑی رہ جاتی ہے۔ جس نے پسندیدہ کھانے کھائے، ان کھانوں نے اس کو بڑی بڑی بیماریاں دے دی، کولیسٹرول لیول ہائی کر دیا، اس کا بی پی بڑھا دیا، اس کو شوگر دے دیا، بہت کچھ اس کو دے دیا۔ یہ آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میرا بھی تجربہ ہوا۔ اور پھر اس سچائی کو کون جھٹلا سکتا ہے کہ پسندیدہ لباس بھی ایک دن بوسیدہ ہو ہی گئے اور بدن سے اتارے ہی گئے، اور اسے وہی جو فٹ پاتھ پر دم توڑنے والے لاوارث لاشیں کو پہنا کر دفن کیا جاتا ہے، وہی کپڑا یا اس سے ملتا جلتا کپڑا پہنا کر اس کا قصہ خلاص کر دیا جاتا ہے، تمام ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسے سفر کی آپ نے داستان سنی ہے جو عموماً میں اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب ایک ایسے سفر کی بات سنتے ہیں جو ہمارے مقصود تک ہم کو پہنچا دیتا ہے، جو ہمارا مطلوب ہمیں جس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سفر کی بات کرتے ہیں جس کی کمائی سے وہ گھر ملتا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، جس میں کوئی دکھ نہیں ہے، جس میں کوئی رنج نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی بلا، جن، جادو، سانپ، بچھو، مچھر اس طرح کے معاملات نہیں ہے۔ آج اس سفر کی بات کرتے ہیں اے پیارے اسلامی بھائیوں، جس کے بعد وہ اعلیٰ قسم کے کھانے ملتے ہیں، جس کے ہر لقمے میں 70 قسم کے ٹیسٹ ہو گئے۔ ہر لقمے کے کتنے؟ پہلا لقمہ اٹھایا 70 قسم کے ٹیسٹ اس کو ایٹ اے ٹائم محسوس ہوئے۔ دوسرا لقمہ اٹھایا پھر 70، تیسرا اٹھایا پھر 70، اور وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا بلکہ وہ لذت پانے کے لیے کھائے گا۔ بھوک تو اس کی میدان محشر میں ہی ختم ہو گئی ہے، جب سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے جام ملا ہوگا، یا حضرت عثمان کے ہاتھ سے جام ملا ہوگا، یا حضرت فاروق اعظم یا حضرت صدیق اکبر، ہمارے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم، خلیفہ دوم سیدنا عثمان غنی، اور چہارم حضرت مولا علی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جسے جام کوثر ملا ہوگا، تو وہ کوثر کا جام پیتے ہی اس کے بھوک کو پیاس سب ختم ہو گئی۔ اب جنت میں جو بھی پیے گا کھائے گا، اس وہ مزے لینے کے لیے کھائے گا، ٹیسٹ کے لیے کھائے گا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سفر کی بات کریں جس کی برکت سے ایسے لباس ملیں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جو کبھی پھٹیں گے نہیں، جن میں کبھی بدبو نہیں آئیں گے، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ آپ تو پہنچ ہی گئے ہوں گے، جان ہی لیا ہوگا وہ مقام کون سا ہے، بالیقین وہ جنت ہے۔
اور اس کا اسے پانے کے لیے جو اسباب ہے، جو سفر ہے، اس میں ایک سفر حج بھی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے، اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے، تو رجع کما، تو وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری حدیث سنیے گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج پہلے کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے ہم مسلمان ہیں، اور ہر عاقل و بالغ صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج کرنے والوں کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جو حج فرض ہونے کے باوجود حج پر نہیں جاتا، حج نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بھی موجود ہے۔ آئیے 3 حدیث پاک ہم سنتے ہیں۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری حدیث سنتے ہیں، فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ آؤ بڑی پیاری حدیث، تیسری حدیث سنتے ہیں۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت پیارا اور بہت مبارک سفر ہے یہ حج کا، جسے مل گیا نصیبہ اس کے، جسے مل گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالہ مبارکہ انوار البشارہ میں پیدل چلنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، ہو سکے تو پیادہ یعنی پیدل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مینا، عرفات وغیرہ جاؤ، کہ جب تک مکہ معظمہ پلٹ کر آؤ گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ہر قدم پر 7 کروڑ۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا ذہن، ان کے ذہانت بھی دیکھیے کہ کتنی ٹیلنٹ ہے، کہ آپ نے اس دور کے راستوں کے مطابق، ابھی تو ٹنلز وغیرہ نکل گئے نا، اس دور کے راستوں کے مطابق فرمایا، یہ نیکیاں تخمیناً یعنی اندازاً ہے، کیا کہ 78 خرب 40 ارب آتی ہے، اور اللہ کا فضل اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت پر بے شمار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج کسی کو کہا جائے چلو حج کے لیے چلتے ہیں، ہر قدم پر 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ہر قدم پر 10 لاکھ دیے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ مار دھاڑ لگ جائے گی؟ یقین مانو، آج جیسا حج کے لیے بہانہ بناتے ہیں نا، جی وہ بیٹی کی شادی باقی ہے نا، تو یہ پہلے کر لیتا ہوں، جی وہ فلاں کام ہے نا وہ پہلے کر لوں گا، جی وہ فلاں کام ہے نا وہ کرنے کے بعد جاؤں گا حج پر، نیت ہے میری لیکن آئندہ سال جاؤں گا۔ میں اس بات پر دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر واقعی میں ایسا سعودی گورنمنٹ یا ہمارے وطن کی گورنمنٹ اعلان کر دے
کہ حج کے لیے جو جائے گا مکہ سے نکلے گا پیدل اور پھر مکہ پیدل پلٹے گا، اس کو ہر قدم کے بدلے 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ میری بات کی تائید کرتے کہ جانے کے لیے مارا ماری لگے گی، فلائٹس کے لیے مارا ماری لگ جائے گی، نہیں اس کی شادی وہاں سے آنے کے بعد کروں گا، یہ کام وہاں سے آنے کے بعد کروں گا، نہیں یہ میں سب پٹا لوں گا، میں سب نپٹ لوں گا، اس طرح کے معاملات آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اب بولیے نا، آپ اس طرح کے آئیں گے؟ کیوں بتائے؟ یہ دنیا کی ذلیل و حقیر و بیکار وہ دولت جس کے تعلق سے میرے مرشد کریم فرماتے ہیں مال دنیا 2 جہاں میں ہے وبال، مال دنیا 2 جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کی 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ اس ذلیل دولت کو حاصل کرنے کے لیے بندہ حج کر لے گا، اللہ کی رحمت پر قربان جائے۔ اللہ کتنا عطا کر رہا ہے، سبحان اللہ، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں۔ یہ تو ایک تخمینہ، ایک انداز ہے، اور اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی جتنا چاہے عطا کر دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو پیدل حج کرتا ہے بڑا سرور آتا ہے، بہت سرور آتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب حاجی سوار ہو کر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب حاجی سوار ہو کر آتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ چلو عرفات چلتے ہیں، وہاں حاجی بنیں گے ہم۔ چلو عرفات چلتے ہیں، وہاں حاجی بنیں گے ہم۔ گناہ سے پاک ہوں گے، لوٹ کر جس دم چلیں گے ہم۔ گناہ سے پاک ہوں گے، لوٹ کر جس دم چلیں گے ہم۔ اب تھوڑا سا دیکھیں اس سفر میں کرنا کیا ہوتا ہے۔ عرفات پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ مینا مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لے کہ پورا کے پورا سفر مانگنے والا ہی ہے۔ بندہ مانگتا ہوا ایک ہی کام ہے عرفات میں، کیا ایک ہی کام ہے، نمازیں پڑھو اور مانگتے رہے اللہ یہ عطا کر دے، اللہ یہ عطا۔ تھک جائے بندہ مانگ کر، تھک جائے مانگ کر، بس مانگنے کا عبادت ہے، اے اللہ یہ عطا کر دے، فلاں عطا کر دے، فلاں عطا کر دے، فلاں عطا کر دے، فلاں عطا کر دے۔ ہر جگہ دعا، ہر جگہ دعا، ہر جگہ دعا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا شرف بندے کو عطا کرتا ہے کہ بلا بھی رہا ہے، عطا بھی کر رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے گویا کہ مانگ، جو مانگے گا مل جائے گا۔ اور کب تک مانگتا رہے، جتنا دم ہے، جتنی طاقت ہے، مانگتا رہے۔ بندہ مانگے جائے، مانگے جائے، مانگے جائے۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ میں بات بتاؤں آپ کو، ایسے مبارک مقام پر بھی جہالت کا اندھیرا لے ڈوبتا ہے۔ وہ حاجی موبائل میں لگے رہتے، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں سیریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑا دل چل رہا تھا۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تو مانگنے کا مقام ہے، یہ تو جنت مانگنے کا موقع ہے کہ مانگ لے اپنے پروردگار سے۔ تو دنیا کے دوروں پر بھٹکتا پھر رہا ہے بندے، تو قادر مطلق اور اللہ کریم سب سے بڑی بادشاہ کی بارگاہ میں ہے، یہاں مانگ، تو مانگنے کے لیے آیا ہے۔
اور رحمت کے باری تعالیٰ چھماچھم برس رہی ہے، مانگ تجھے ملے گا، مانگ تجھے ملے گا، مانگ تجھے ملے گا۔ اور بندہ کہاں لگا ہوا ہے؟ گناہوں کے کام میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں جو ارشاد ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو نہ عورت کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج میں تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے۔ اب سنیے گا کتنی پیاری رہنمائی کرتے ہیں ہماری۔ حج میں تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے جب غصہ آئے، یا جھگڑا ہو، یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کے خیال ہو، فوراً سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور 2-1 بار لا حول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی۔ یہی نہیں کہ خود اس یعنی حاجی کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے رفقا یعنی ساتھیوں کی طرف سے ساتھیوں ہی کے ساتھ جدال یعنی جھگڑا ہو جائے، بلکہ بعض اوقات امتحاناً راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب الجھتے بلکہ سب شتم یعنی گالی گلوچ لعن و طعن کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے یعنی حاجی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ 1-2 کلمے یعنی جملے میں ساری محنت، روپیہ، پیسہ سب برباد ہو جائے۔ کتنی پیاری بات بیان فرمائی، سنبھل کر پاؤ رکھنا حاجیوں رہے مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حج مفتی قاسم صاحب سے میں سن رہا تھا، بڑی پیاری بات بیان کی۔ حج کا سفر ایک پورا پیکج ہے، پورا پیکج ہے، پوری تربیت کا ٹریننگ سیشن ہے، پورا کا پورا ٹریننگ سیشن ہے۔ اگر اس کی ایک بات کو دیکھیں گے آپ، حقوق اللہ ادائیگی ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے، نماز میں نے پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھنی ہے، قرآن میں نے پڑھنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے، پورے سفر میں یہ ٹریننگ ہے۔ پھر اور کیا؟ حق العبد، حقوق العباد، بندوں کے حقوق نہیں یار، یہ کسی مسلمان کو میرے سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، مجھے تھوڑی کم جگہ مل جائے تو چلے گی، میرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ایثار، اپنی ضرورت کی چیز اپنے بھائی کو پیش کرنا، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ خیمے میں ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ اپنے تکلیف میں آ جائے تو چلے گا لیکن میرا بھائی تھوڑا راحت میں پہنچے۔ پھر خیر خواہی، خیر خواہی، حدیث یاد آ گئی، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ اب یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، خیر خواہی کرو، درگزر کرو، غصہ آ جائے ٹریننگ ہو رہی ہے، کنٹرول کرو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین۔ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ دیکھیں پورے سفر میں 2 کپڑے ہیں، ایک سے تیبند باندھا ہوا اور ایک بدن پر لپیٹی ہوئی ہے۔ یا ٹریننگ ہو رہی ہے کہ یہ زرق برق دنیا، یہ جھنجھلاتی چمچماتی دنیا یہ ساتھ نہیں آنے والی ہے، یہ ساتھ نہیں آنے والی۔ تیری زندگی 2 کپڑوں پر بھی گزر جائے گی۔ قناعت کا درس دیا جا رہا ہے، جو اللہ دے اس پر شکر کرو، جو نہیں ہے اس پر حسرت مت کرو، جو اللہ دے شکر کرو۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بے صبر مت بنو۔ پھر سبحان اللہ کیا بیان ہو رہا ہے کہ وہ گناہ کے کام نہیں کرنا، وہ نیکی کی طرف آنا،
ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, है ना, नेकी और भलाई के काम में मदद के लिए फरमाया जा रहा है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, पूरा सफर हज देख लो, पूरा सफर हज देख लो, हर जगह ट्रेनिंग, हर जगह ट्रेनिंग, हर जगह ट्रेनिंग है कि जिंदगी ऐसी गुजारनी है, जिंदगी यूं गुजारनी है, जिंदगी यूं गुजारनी है। बड़ा मुबारक सफर है, जिससे मुकद्दर हो गया हो गया। मैं तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूं जो हज के लिए गए। अच्छा, हज अब वक्त बड़ा तेजी से बढ़ रहा है आगे। हज से वापस आने के बाद हज कबूल हुआ या नहीं, ये हमारा अमल बताता है। मेरा हज कबूल हुआ या नहीं, किसी और को बोलने और किसी और से सर्टिफिकेट लेने की हाजत नहीं है। अपना खुद देख ले, अगर हज से आने के बाद लाइफस्टाइल चेंज हुई है, इन गुनाहों से निकलकर बंदा नेकियों की तरफ आ गया है। पहले फिल्में देखता था, ड्रामे देखता था, गालियां देखता था, हो करता, हंसी मजाक करता था, माँ बाप की नाफरमानी करता था, बीवी को झाड़ता था, बच्चों को मारता था, पड़ोसियों को सताता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, रोजे नहीं रखता था, गुनाह करता था। अब वह अरफात, मुज़दलिफा, मिना, मक्का, यहां जाकर उसने तौबा की और जाऊ का सुनकर मदीने पहुंचा। और वहां जाकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से अर्ज की, हुजूर अल्लाह ने हुक्म फरमाया ना आपकी खिदमत में हाजिरी देने का, हाजिर हो गया हुजूर, मेरी शफाअत कराइए। अब तौबा करके आया है, अब उसका हज कबूल हुआ, किसी अलामत है कि अब वो तमाम तर गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आ जाए, परहेजगारी की तरफ आ जाए। पहले रील्स दिखता था, घंटों रातें गुजरती थी, यूं 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 करते 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 रात का अक्सर हिस्सा गुजर जाता था। अब वो इस खौफ में जागने से डरता है और फजर कज़ा ना हो जाए, ईशा पढ़ता है और फजर की फिक्र में जल्दी सो जाता है। जमात से ईशा पढ़े, जमात से फजर पढ़े, पूरी रात इबादत का सवाब, पूरी रात इबादत का सवाब। अब ये अगर पलट कर उसके ये अंदाज है कि माँ के कदमों को चूमता है, हकदारों के हक अदा करता है, फजूल बातें नहीं करता है, गुनाह भरी बातें नहीं करता है, दाढ़ी छिलकर गंदी नाली में बहा दिया करता था तो अब दाढ़ी वाला बन गया है, जुल्फों वाला बन गया। चलो जुल्फे रखना तो वाजिब नहीं है, दाढ़ी रखना वाजिब है। अब वो वाजिबात का तर्क नहीं करता है, वगैरह वगैरह। हम शाफियों, हम हनफियों के नज़दीक दाढ़ी रखना वाजिब है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, कटाना और घटाना दोनों भी हराम। अब वो पलट कर आया है, कहता है यार मैं अल्लाह के घर का तवाफ करके आया हूँ, हज करके आया हूँ, मैं तौबा करके आया हूँ, अपने मालिक से कह कर आया हूँ, हज करके आया हूँ, अल्लाह मैं तमाम गुनाहों से तौबा करूँ। और तौबा क्या है? कान खींच लेने का नाम तौबा है क्या? गाल पे मार लेने का नाम तौबा है क्या? 3 बार तौबा तौबा कर ली तो तौबा हो गई क्या? नहीं। तौबा क्या है? जो गुनाह किया उस पर शर्मिंदगी, यार मैंने गलत किया, एहसास हो अंदर से, उस पर इकरार, हाँ मैंने किया, उस पर शर्मिंदगी, यार मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, और आइंदा ना करने का पक्का हदफ, पक्का इरादा। ये 3 बातें चाहिए। ये है वो तौबा, वो सच्ची तौबा। ये नहीं है तौबा नहीं है, अपने साथ मजाक है। क्या क्या चीजें? इकरार जुर्म, हाँ मैंने कर लिया, नहीं मेरा मतलब ऐसा था, नहीं क्यों चूंकि ऐसा था, नहीं तो चुनांचे ऐसा था, नहीं मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। ये सारी डेढ़ होशियारी की बातें नहीं, एक्सेप्ट, कबूल कर ले, ये गुनाह मैंने किया। करने के बाद ढिठ नहीं, हाँ किया भाई किया, ये नहीं, शर्मिंदा हो गया, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, शर्मिंदा है, मैंने नहीं करना चाहिए था, अफसोस मैंने कर लिया। और आखिर में क्या? आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा। अब ये 3 चीजें मिल गई होगी तो हो गई सच्ची तौबा। अब मक्के में गया, सारे गुनाहों से तौबा करके आया, आइंदा गुनाह नहीं करने का पक्का इरादा करके आया, तो सुभान अल्लाह, वो सच्ची तौबा करके आया, उसकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरेगी। तो ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ जो हज के सफ़र का इरादा रखते हैं उनके लिए बहुत मुबारक। लेकिन हज को जाने से पहले पहले वक्त तेज़ी से बढ़ गया, 2-3 मिनट और ले लेता हूँ।
حج کو جانے سے پہلے کم از کم یہ تو دیکھ لو کہ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں آیا مجھے کلمہ صحیح پڑھتے آتا بھی ہے یا نہیں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز صحیح ہے بھی یا نہیں، میں پانی سے نہا رہا ہوں پاک ہو رہا ہوں بھی یا نہیں۔ بعض ایسے ہے جتنا چاہے نہا لے، جتنا چاہے پانی اونڈیل لے، پاک ہوں گے ہی نہیں ہوں گے۔ ایسے بھی مسائل ہیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا جاننا ہم پر فرض ہے۔ ہاں جی جناب فرض ہے، فرض کا تاریک یعنی چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ کپڑے میرے پاک ہے کہ ناپاک ہے پتہ ہی نہیں، اور کعبے میں گیا ہے بندہ ناپاک، بدن بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک، اور کعبے میں گیا احرام باندھ کر، احرام بھی ناپاک، کتنی بری بات ہے۔ یہ سیکھنا فرض ہے ہم پر۔ پھر نماز ہماری ہوئی یا نہیں یہ بھی سیکھنا فرض ہے۔ کعبے میں جا کر بھی، کعبے کے مطاف میں پہنچ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور وہ کیا کرے اب؟ بولے اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کی نیت جانتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے محبوب ہی نے تو علم حاصل کرنے کا درس دیا ہے، فرض کر دیا ہے ہم پر کہ اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ یہ تیری جہالت تجھے بچائے گی نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اپنی سب نے اچھی نیت ہے۔ ارے بھائی شریعت اسلام ہے، شریعت یعنی اللہ رسول کا قانون ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک کرے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوں، اللہ پاک کرے کہ ہم ملنسار بن جائے، روزہ نماز صحیح سے ادا کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ پراپر ادا کرنے والے بن جائیں، حق داروں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہی تو زندگی ہے جو آخرت کے لیے کامیاب زندگی ہے، ورنہ تو مرنے کے بعد تو پھنسنا تو ہے ہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے رکھے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ باپو جو حاجی کا وظیفہ ہوتا ہے، ان میں سے کئی ہے جو حج پہ جانے والے ذی مرتبہ علماء اکرام بھی موجود ہیں، اگر سارے مرد حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے مل کر آئیے نا اس نیت اور کیفیت کے ساتھ کہ آج یہاں ہم تلبیہ پڑھ رہے، جلد وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ احرام کی حالت میں ہم وہاں تلبیہ پڑھیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلند آواز سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک تلبیہ وہاں پڑھنے کی سعادت عطا کرے، آمین۔ بڑا سرور آتا ہے جب بندہ احرام میں ہو اور لبیک پڑھ رہا ہو، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، کیا کمال کا ماشاءاللہ۔ ایک بات پیش کر کے بیان ختم کر رہا ہوں، پھر چاہے تو آپ آگے کنٹینیو کر لیں۔ یہاں بھی نامحرم کو دیکھنا حرام، اور وہاں پر بھی نامحرم کو دیکھنا حرام۔ مبولی بہن بہن نہیں ہوتی ہے، شریعت نے پردہ رکھا ہے۔ وہاں ہر کلر کے لوگ آتے ہیں، بڑے حسن والے اور والیاں بھی آتی ہے، اور سانولے بھی آتے ہیں، کالے بھی آتے ہیں۔ کسی کو حقارت سے مت دیکھنا، ہو سکتا ہے یہ کالا نظر آنے والا اللہ کا مقبول ہو، ابدال ہو، ولی ہو، اور کسی حسینہ پر نظر مت ڈالنا کہ یہ ہلاکت کا باعث ہو جائے۔ جب کعبے کی طرف نظر اٹھاؤ گے بہت احتیاط سے اٹھانا، کیونکہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر بہت ساری خواتین بھی وہاں طواف میں مشغول ہوگی اللہ کی یاد میں، اور آپ کی ایک گندی نظر پڑ گئی تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کعبے کو دیکھو، کسی اور طرف مت دیکھو، اپنے آپ کو یوں لے کر چلو، کسی کو دھکا مت لگنے دو، خاص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ کمرے میں بھی وہ خالہ، تائی، چاچی، مامی، بہن بہن بول کر آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بھیا بول کر آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی، وہاں حرام کام کر رہے ہوتے۔ مکے میں ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے، وہاں یہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حرام ہے دیکھنا ایک دوسرے کو، بڑا مصیبت میں پھنس جائے گا بندہ۔ لہٰذا ریکویسٹ ہے کہ اپنے نیکی کمانے کے لیے جا رہے، گناہ کمانے کے لیے نہیں۔
آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے ولی ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا تھا، جس نے آنکھوں پر کنٹرول کر لیا اس کے لیے ولایت کی راہ آسان ہو گئی، اس کے لیے ولایت کی راہ آسان ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں آنکھوں کی حفاظت کی سعادت عطا کرے۔